ذکر کیا ہے؟ اس پر اگرچہ بحثیں ہو چکی ہیں. ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ایمانیات پر جو بحث ہوئی ہے، اور اس میں جو نمبر 2 درس تھا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات، وہاں تفصیل سے ذکر کی بات ہوئی. ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہیں، ذکر کے ذرائع. اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے، یہ ہے ذکر. ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر قرآن ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت. آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی. آسیہ گرداں، آسیہ چکی، چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن پڑھ رہی ہیں. میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ. سارے کام ہوتے تھے. تو الذکر قرآن ہے. اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت ہے، اس میں آئے گا. دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. یہ جامع ترین ذکر ہے. اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان ذکر کر رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے. تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیہ معصورہ مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے. پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے. کوئی کام ہے ہی نہیں. آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے. کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول. کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے بیک وقت. ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا. ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ.